2, 3, اوکے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ زینہ اردو درجہ 5 کا سبق نمبر 10 پڑھا ہے، صحت مند ماحول صحت مند زندگی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 58 پر، اس سے متعلقہ جو ہے مشق کی طرف۔ ہر سبق کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے جس میں مختلف جو ہے وہ سوالات ترتیب دی جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ سبق کے بارے میں بچوں کو کتنی جانکاری ہے اور انہوں نے کتنا توجہ سے سنا ہے۔ تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 58 پر، یعنی اپنی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، اشرف صاحب کی صحت کیوں خراب تھی؟ اشرف صاحب کی صحت پانی کی آلودگی کی وجہ سے خراب تھی۔ ب، درختوں کے کیا کیا فوائد ہیں؟ درخت بارش کا باعث بنتے ہیں، فضا کو صاف کرنے کا باعث بنتے ہیں، زمینی کٹاؤ کو روکنے کا باعث بنتے ہیں۔ جیم، پینے کا پانی کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ پینے کا پانی فیکٹریوں سے نکلنے والے فضلے سے آلودہ ہو رہا ہے۔ دال، درختوں کی کٹائی سے کون کون سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ درختوں کی کٹائی سے زمینی کٹاؤ کا عمل تیز ہو رہا ہے، فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ آلودگی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ آلودگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں شجرکاری مہم چلانی چاہیے، فیکٹریوں کو جو ہے وہ ان سے خارج ہونے والے فضلہ کو جو ہے وہ فلٹر کرنا چاہیے اور آبادی سے دور لگانی چاہیے۔ درختوں کی کٹائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ درخت اور لگانے چاہیے تاکہ وہ فضا کو آلودہ ہونے سے بچا سکیں اور صفائی کا باعث بن سکیں۔ اپنے گھر گلی محلوں کو جو صاف رکھنا چاہیے، اپنی گاڑیوں سے نکلنے کو والے دھوئیں جو ہیں ان کو درست کروانا چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، دوستوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا؟ ابا جان نے، چچا جان نے، بھائی جان نے، دادا جان نے؟ جواب ہے ابا جان نے۔ ب، قرۂ ارض پر سب سے قیمتی چیز ہے؟ جاندار، انسان، پانی، مٹی؟ جواب ہے پانی۔ جیم، زمین کا حصہ پانی پر مشتمل ہے، تقریباً 40%، تقریباً 50%، تقریباً 60%، تقریباً 70%؟ جواب ہے 70%۔ دال، آبی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نزلہ بخار کی، معدے کی، معدہ اور انتڑیوں کی؟ جواب ہے معدہ اور انتڑیوں کی۔ بارش برسانے کا سبب بھی بنتے ہیں، پھل، سبزیاں، درخت، پھول؟ جواب ہے درخت۔ واو، ٹریفک کے شور سے پیدا ہوتی ہے آبی آلودگی، فضائی آلودگی، صوتی آلودگی، زمینی آلودگی؟ جواب ہے صوتی آلودگی۔ تیسرا سوال ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، امی جان صبح سے ہی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ درست۔ ب، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست۔ جیم، فیکٹریوں کا زہریلا پانی صاف کر کے ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ غلط۔ دال، درخت کٹنے سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ غلط۔ درخت بارش برسانے کا سبب نہیں بنتے۔ غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق صحت مند ماحول صحت مند زندگی کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر آلودگی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ سبق کو پڑھ کر بچوں کو یہ کہیں اساتذہ کرام کہ وہ آپس میں جو ہے بات چیت کریں کہ فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور ماحول کی آلودگی جو ہے وہ کیوں اور کیسے جو ہے پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ سبق کو سامنے رکھتے ہوئے بچے جواب بھی دیں اور سوال بھی کریں، اس سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ان کے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا ہوگا۔ سوال آئے، اساتذہ کرام جو بچوں سے سوال کریں کہ سبق میں جو اہم نکات ہیں وہ گن کر بتائیں۔
مختلف بچوں سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو بچوں کے اندر جو ہے یہ ایک ذوق پیدا ہوگا کہ وہ سبق کو پڑھیں اور اس میں سے جو ہے وہ نکات اکٹھے کریں جو فضائی اور دیگر جو ماحول کی آلودگیوں کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ تدارک کیسے کیا جاتا ہے، وہ کون کون سے نکات ہیں جن سے ان سے بچاؤ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے نکات ہیں یا کون سے اسباب ہیں جن سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دی گئی لفظی گنتی کے سامنے کاپی میں اردو ہندسی گنتی لکھیں۔ اساتذہ کرام لفظی گنتی بورڈ پر لکھیں اور ان کے سامنے ہندسی گنتی بھی لکھیں تاکہ بچوں کو لفظی ہندسی گنتی کی پہچان۔ سبق کے آخری 2 پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو کھڑا کر کے جو ہے وہ سبق پڑھنے کی تلقین کریں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو سبق بھی یاد ہو جائے گا، ان کے اندر جو جھجک ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور روانی سے پڑھنے کی صلاحیت بھی آ جائے گی، اور ان کے اندر تلفظ کی بھی درستی ہو جائے گی۔ قواعد کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم زبان نہیں سیکھ سکتے۔ سوال نمبر 8 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، جنگ کا متضاد ہے امن، صلح، اسلام، آزادی، امن۔ ب، مصروف کا متضاد ہے مشغول، فارغ، کارآمد، براہ راست، جواب ہے فارغ۔ جیم، بھوک کا متضاد ہے سیر، بھوکا، کھانا، پیاس، جواب ہے سیر۔ دال، باغ کا مترادف ہے خار، چمن، سبزہ، ہریالی، جواب ہے چمن۔ ہے، غنی کا مترادف ہے کنجوس، سخی، مالدار، دنیا دار، جواب ہے سخی۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ناصرہ نے پانی پیا، آبدہ شہر میں رہتی ہے، امجد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نے، میں اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ سب حروف ہیں، وہ حروف جو اسم کا فعل سے تعلق قائم کرتے ہیں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، آگے، پیچھے، درمیان، کو وغیرہ بھی حروف جار ہیں۔ سوال نمبر 9، درج ذیل جملوں میں حروف جار کے گرد دائرہ لگائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے یہ چونکہ عملی طور پر جو ہے کرنے کا سوال ہے تو پہلے جملہ جو ہے وہ لکھیں اور پھر بچوں سے یہ پوچھیں کہ ان میں حرف جار کون سا ہے۔ اس سے بچوں میں جو ہے وہ حرف جار کی پہچان بھی پیدا ہوگی اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا حرف جو ہے وہ حرف جار ہے، کہاں لگایا گیا ہے، جملے میں کس جگہ پر اس کو رکھا گیا یا لکھا گیا ہے، پہچان پیدا ہوگی۔ تو اس کی جو ہے مشق کروائیں۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں۔ کاغذ اور قلم لاؤ، روز و شب کی محنت سے ہی کامیابی حاصل ہوگی، میں بھی مچھلی کھاؤں گی۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف اور واو بھی کو نمایاں کیا گیا ہے، یہ حروف عطف ہیں، وہ حروف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو ملاتے ہیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کر، نیز، پھر وغیرہ بھی حروف عطف ہیں۔ سوال نمبر 10، درج ذیل جملوں میں حروف عطف کے گرد دائرہ لگائیں۔ نجمہ اور عالیہ بہنیں ہیں، پہلے کام پھر آرام، میں بھی بریانی کھاؤں گی۔ ان میں اور، پھر، بھی حروف عطف ہیں۔ محنت کرو، نیز، دعا بھی کرو۔ نیکی اور بدی میں تمیز کرنا چاہیے۔ قیصر اور زبیر اکٹھے لاہور گئے، ان میں نیز، واو اور حرف عطف ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھ کر ایک مختصر کہانی لکھیں اور بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان مسائل سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ استاد محترم جو ہے ان تصاویر کے مطابق جو ہے ایک کہانی جو ہے وہ ترتیب دے کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں کو بار بار پڑھنے سے وہ یاد بھی ہو جائے اور بچوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ سوال نمبر 12 ہے، اسکول میں منعقدہ مصوری کے مقابلے میں حصہ لیں، برش اور رنگوں کی مدد سے بتائیں کہ آلودگی کیا ہے، آلودگی سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو ایک مشقی جو ہے یا عملی جو ہے وہ ٹاسک دیں یا کام دیں کہ وہ گھر سے چارٹ پر جو ہے ایسے ہی کچھ ماحولیاتی آلودگی کے جو ہے وہ نقش بنا کر لائیں، تصویر بنا کر لائیں اور لا کر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اس کو بحث کریں یا دکھلائیں۔ سوال نمبر 13 ہے، جوتے کے خالی ڈبوں، گفٹ پیپر اور گلو کی مدد سے جماعت کے کمرے میں رکھنے کے لیے کوڑا دان بنائیں۔ اساتذہ کرام
بچوں کو جو ہے اس کی ترغیب دیں، ان کو نصیحت کریں کہ کوڑا جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے کمرہ جو ہے وہ بھی صاف رہے، ہمارا گھر بھی صاف رہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی سے ہماری صحت وابستہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔